السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شان بابا، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 96 نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیمہ صاحب موجود ہیں، سیف اللہ چیمہ صاحب، جن کی زندگی میں کچھ ان کے مخالف پارٹی کے لوگوں نے، کچھ قانون کے جو رکھوالے ہیں، انہوں نے زندگی میں اتنا زہر گھول دیا ہے کہ ان کے پاس یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس زندگی سے بہتر موت ہے۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور انہوں نے ہمیں اسپیشلی انوائٹ کیا ہے، اپنا انہوں نے ہمیں دکھ سنایا ہے۔ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر اس ملک میں غریب، مظلوم اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے تو کیا اس ملک میں امیر لوگوں کے لیے ہی سب کچھ ہے، غریب لوگوں کے لیے نا انصاف ہے، قانون کے رکھوالے ہی ان کے دشمن ہیں؟ یہ بتائیں گے کہ کچھ پولیس والے ہیں جو پولیس کی وردی پہن کر ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، فضول ناجائز ان پہ پرچے ڈالے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو، ان کے بچیوں کو یرغمال بنایا گیا، ان کی تصویر بنائی گئی، ویڈیوز بنائی گئی اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا چیمہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنا زہر گھولنے والے لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں، تو آپ نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی؟ یا جناب والا، میرا جو بڑا بھائی ہے وہ پولیس میں ملازم ہے، اب اس نے ریٹائرمنٹ لے لیا۔ اس کا جو اپنا سالہ ہے وہ بھی پولیس میں ملازم ہے۔ ہمارے گھریلو لڑائی جھگڑے چلتے رہے ہیں 6-7 سال 8 سال۔ میرے علاقے کے پنچایت چودھری انہوں نے مل کے ہماری صلح کرائی کئی دفعہ، تو پھر ایک اسٹامپ بھی لکھا گیا چاروں بھائیوں کے درمیان کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے زمینی تنازع میں لین دین میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود میرے بڑا بھائی جو پولیس میں ملازم تھا، ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اس نے خفیہ طور پہ غیر مردوں کے ساتھ مل کے، غیر لوگوں کے ساتھ مل کے میرے اوپر پرچے فٹ کرا دیے۔ اب ڈاکٹر عابر کوٹلی نواب کا مہر، اجاز رسول مہر، صدر ویلفیئر سوسائٹی آف ضلع گوجرانوالا کا، پھر آسم جلال یہ آپ سنبڑیال، اس کا یہ دبئی میں بھی رہتا ہے اور اس کا بہت بڑا بزنس ہے ادھر، اور ادھر بھی اس نے مدرسہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ اپنا لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر کے اور ان کو غلط راستے پر لے جا کر دبئی میں اپنا ان سے دھندا کرواتا ہے۔ اور یہ میاں مین ارائیں ASI ریٹائر پولیس آفیسر، اس کا پیشہ یہ ہے، ایک تو یہ ریٹائر ہو گیا ہے، جب یہ ملازمت میں تھا تب بھی ایسے ہی ظلم کرتا رہا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ میں نے اس کا کیا نقصان کیا، میں تو اس کو جانتا تک نہیں۔ اس نے وانڈو سے میرے اوپر پرچہ کٹایا، پھر امن آباد سے کٹایا، پھر وانڈو سے پھر A9C کا پرچہ فٹ کرایا۔ مجھے پتہ ہی نہیں میرے اوپر پرچے کون کٹا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میری بیوی اور میرے بچوں کو اپنا یرغمال بنا کے یہ لے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنا میری بیوی کی، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کہ جناب اپنے باپ کو یا معاشرے میں کسی کو کوئی بات بتائی تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ صدر تھانہ میں صدر تھانہ کے سب انسپیکٹر ناصر، اس کے ساتھ یہ میاں مین ارائیں ملا، اس کو ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ سیف چیمہ ایک ریکارڈ یافتہ آدمی ہے منشیات کا، تو اس کو پکڑ کے اور یہ اپنا ارائیں قوم کے ادھر کوئی فیملی رہتی ہے تو گن پوائنٹ کے ذریعے ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو ان کو پکڑو۔ سب انسپیکٹر ناصر کے دل میں رحم آیا کہ اتنا ظالم انسان، تو اس نے مجھے پکڑا۔ صدر تھانہ سے وہ گیا مجھے پکڑنے کے لیے، حالانکہ اس کا کوئی قانونی اختیارات نہیں ہے کہ وہ مجھے کوٹلی نواب سے پکڑے، میرا تھانہ امن آباد لگتا ہے، تو مجھے تھانہ امن آباد کی پولیس پکڑتی، وہاں سے انہوں نے مجھے پکڑا، تھانہ صدر میں لے گئے۔ جب سب انسپیکٹر کو حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اپنا گوہر باس بٹی SHO صاحب کو سچ بتایا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اس کو بند کروا کے جیل میں اس کی بیٹیوں اور اس کی بیوی کو لے جائیں گے اور زنا گناہ میں مبتلا کریں گے۔ تو SHO صاحب کے دل میں رحم آیا، انہوں نے ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، تو انہوں نے کیا کیا، مجھے SSP کے سامنے پیش کر کے حقیقت ان کو بتائی اور مجھے بے گناہ ثابت کر کے 10 دن کے بعد چھوڑ دیا۔ جب میں صدر تھانہ سے گھر گیا تو ان لوگوں نے میرے بیوی بچے لے کر چلے گئے۔ پھر میں
بہت منت کی، واسطے ڈالے آصم جلال کے، خدا رسول کے، اعجاز رسول کے، ڈاکٹر عابد کے، میاں امین ارائیں کے کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں رحم کی بھیک مانگتا ہوں، لیکن کسی نے میرے اوپر رحم نہیں کیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر عابد کو کہا کہ اب میں تھانے میں جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو تھانے گیا تو میاں امین ارائیں تیرے اوپر پھر پرچہ فٹ کرا رہے، پھر میں ڈرتا نہیں جا رہا تھا۔ تو انہوں نے میرے بچوں کو 6 ماہ ادھر رکھا، زبردستی کی، زنا کیے، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا چل میں تیرے بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ مجھے آئی جی پنجاب صاحب کے پاس لے گیا، وہاں ہم نے درخواست دی، ان کو ساری حقیقت بیان کی، انہوں نے پھر سی پی او صاحب کو درخواست مار کی۔ تو جب ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا کہ اب ہمارے اوپر پرچہ فٹ ہو جائے گا، تو انہوں نے میرے بچے گھر بھیج دیا اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی یا سی پی او صاحب کے ہاں پیش ہوا تو تیرا قتل کر دیں گے۔ میں غریب تھا، کمزور ہوں، یہ ریکارڈ کی وجہ سے، میرے ملک کا قانون ہے کہ ریکارڈ میں بندہ پکڑ لو، ریکارڈ میں بندہ پکڑ لو۔ ایک آدمی جرم کرتا ہی نہیں تو پھر اس کو کیوں پکڑتے ہیں؟ جیسے زرداری صاحب کے اوپر پرچہ تھا تو دوبارہ کبھی نہیں پکڑا، رانا ثناء اللہ صاحب کو کبھی نہیں پکڑا۔ جب ایک انسان جرم نہیں کرتا تو ریکارڈ میں کیوں پکڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم تھانے میں گیا تو تجھے پکڑ کے اندر کر دیں گے۔ میں غریب ہوں، اکیلا ہوں، کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا، تو میں نے کارروائی چھوڑ دی۔ اب پھر میرے بچوں کو، میری بیوی کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا اس کے ساتھ برا سلوک کرو۔ وہ مجھے ذلیل کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتی، اور اس سے میں کوئی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، کیا بات، انہیں کچھ نہیں بتاتے، خاموش، ڈر گئے ہیں اور سہمے رہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے میرے اوپر اب پھر پولیس لے کر آئے، پھر حملے کیے، پھر مجھے قاتلانہ حملہ، اور ایک دفعہ انہوں نے کرایا، پھر ایک حملہ کروایا، پھر میں اب گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں خدا کے لیے۔ اور پھر یہ جو اعجاز رسول مہر صدر ہے ویلفیئر سوسائٹی آف ارائیں برادری کا، اور اسکول ٹیچر بھی ہے، اس کے پاس پروٹیکشن کے لیے پولیس کے 4 بندے ہیں، تو وہ اپنے آدمی بھیج کے مجھے گھر سے دوڑا دیتا ہے، پھر میری بیوی بچوں کو غلط رستے پہ استعمال کرتا ہے۔ میرے پاس جناب اعلیٰ آئی جی پنجاب صاحب، یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میرے پاس آصم جلال کی گندی باتیں یہاں اس میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، آصم جلال اتنا شاطر، اتنی داڑھی ہے، وہ کہتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ میرے تعلق ہیں، نواز شریف کے ساتھ میرے تعلق ہیں۔ ہم نے دبئی میں، جب وہ میرے ملک کا لیڈر ادھر آ رہا تھا، ادھر پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دبئی میں ان کی دعوت کی ہے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق نواز شریف سے اور شہباز شریف سے، جی ہاں، حمزہ شہباز سے ہے، ہاں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پنگا لیا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں، تو اسی وجہ سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سم ہے 0313 085 1930 غلام رسول کے نام پر۔ اس سم کا وہ 2 سال سے استعمال کر رہا ہے، 1.5 سال سے، جبکہ غیر قانونی سم کسی کی سم استعمال کرنا غیر جرم ہے، تو یہ جرم وہ سر عام کرتا ہے۔ ایک اور نمبر ہے 0325 75 15 255، اس سے وہ 6 ماہ استعمال کرتا رہا۔ اور اس میں میری بیٹی کے نمبر ہیں جس سے وہ کالیں کرتا ہے، میری بیوی کو، میری بیٹی کو، اور یہ میں نے ڈیٹا ابھی نکالا، اور مجھے تو علم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایک انسان ملا، اس نے کہا یہ ڈیٹا نکالو، تو یہ نمبر ہے میری بیوی کا 0307 0325 48 53 881۔ اس میں آصم جلال اور اعجاز رسول اور کچھ لوگوں کے نمبر ہیں جو کالیں کرتے ہیں۔ اور یہ ہے میری بیوی کا نمبر، اپنا نمبر تھا 0307 84 60 840۔ اس میں ڈاکٹر عابد، اعجاز رسول اور آصم جلال اور اپنا میاں امین ارائیں ASI ریٹائر پولیس آفیسر اور کچھ لوگوں کے اور کچھ پولیس والوں کے آگے انہوں نے میری بیٹیوں اور میری بیوی کو پیش کیا ہے۔ یہ دھندا کرواتا ہے ڈاکٹر عابد، اعجاز رسول اور آصم جلال آصم بڑیال۔ خدا کے لیے میری بیوی بچوں کو بچاؤ، رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو زنا کی دلدل میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ میری بیٹیاں قرآن پڑھی ہیں، FSC پاس ہیں، لیکن ان کی ننگی ویڈیو فلمیں ان لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اپنا آصم جلال
आसम जलाल आसम बड़ियाल, वो कहता है कि हमने तेरा कत्ल कर देना है। तो मुझे कत्ल होना ही मंजूर है, लेकिन हक़ की बात अपने मुल्क के अफसरों को ज़रूर बताऊंगा, IG पंजाब को, CPO साहब को, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था, उनको हकीकत का इल्म नहीं। अगर जब इल्म होगा तो वो ज़रूर पकड़ेंगे, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं थानों में डरता। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको इंसाफ भी दिलाएंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद भी करेंगे। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता हम आवाज़ आपकी उठाते रहेंगे, आपकी वीडियो चलाते रहेंगे। बाकी अफसोस है कर देना चाहते हैं, ये डॉक्टर आबद, एजाज रसूल और बियामीन अराई और अपना आसम जलाल ने मुझे अभी 2 दिन पहले धमकी दिया कि हम तेरा अब कत्ल कर देना है। कत्ल करना इतना आसान नहीं है, अगर वो कत्ल करेंगे तो उन्होंने कौन सा बच जाना है। तो अफसोस वाली बात है कि इनकी आप लोगों ने भी गुफ्तगू सुनी, मैंने भी सुनी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इतने से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।